امریکہ اور ایران کی جنگ بندی میں لبنان گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جو امریکہ سے نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی۔ ایک طرف جہاں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ بات واضح ہے کہ جنگ بندی کا اطلاق تمام فرنٹس پر ہوگا، وہیں اسرائیلی حکومت اپنے متواتر حملوں سے اس کو سبوتاژ کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ لبنانی عوام سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھا کر حملے نہ رکوائے تو اسرائیل ماضی کی طرح جنگ بندی کے دوران بھی حملے جاری رکھے گا، جس کا اثر اسرائیل امریکہ جنگ بندی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل کو جنگ بندی کرنی ہے اور جنوبی لبنان سے نکلنا ہے، مگر کیا اسرائیل اس پر عمل کرے گا؟ امریکہ کو اس پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالنا ہوگا، کیونکہ اگر اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا تو حزب اللہ بھی نہیں رکے گی۔ یقیناً اسرائیل 100% اس ڈیل کو نہیں مانے گا، اور انہوں نے پہلے بھی معاہدوں پر عمل نہیں کیا ہے، اور یہ ہم غزہ میں دیکھ چکے ہیں۔ پوری دنیا غزہ میں معاہدے کے لیے جمع ہوئی، مگر وہ ابھی بھی ان پر بمباری کر رہے ہیں۔ ہماری سرحد پر یہ سب ہو رہا ہے اور وہاں کبھی خاموشی نہیں ہوتی۔ مگر جہاں ایک طرف اسرائیلی حملے امن کے لیے خطرہ ہیں، وہیں لبنانی عوام پر امید ہیں کہ یہ جنگ بندی ان کے بہتر مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ معاہدہ لبنان کے لیے ایک مثبت چیز ثابت ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں سرکاری ذرائع سے تصدیق شدہ خبریں فراہم کی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر 5 منٹ بعد کوئی نیا فیصلہ یا نیا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم ہو چکی ہے، یہ زبردست بات ہے، مگر لبنان میں فی الحال اس کا اختتام نہیں ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہوگا جو شہریوں کی عزت اور ان کے معاش کا تحفظ کرے گا، تاکہ لوگ سرحد کے قریب اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، مگر صورتحال اتنی اچھی نہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ہم آنے والے دنوں میں اس کا کیسے سامنا کریں گے۔